بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں، خوف الہی سے تم سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تم رلائے جاؤ گے۔ خواہ کوئی جانور مارا جائے یا درخت کاٹا جائے، اس کا باعث اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جانا ہے۔ صالحین یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ پاک کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسا درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا۔ کاش میں سبزے کی طرح ہوتا جسے چوپائے چر جاتے۔ برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ سحر خیزی میں تم پر پرندوں کا سبقت لے جانا باعث ندامت ہے۔ عدل و انصاف ہر چیز سے بہتر ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور با ادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ زندگی کی گردش اگرچہ عجیب امر ہے، لیکن اس سے غفلت عجیب تر ہے۔ جہاد کفار اصغر ہے اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ عورت کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ جوان مردی اور حقیقی سخاوت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تکلیف اپنے سر لے۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے۔ دل پر اکثر مصیبتیں آنکھ کے راستے آتی ہیں۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ شریف آدمی دولت علم حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور شریر علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ ہیں اور برہنہ ہیں۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے برتر کی نافرمانی کرتا ہے۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔